چلے السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میرے ساتھ آج ہیں طارق فتح صاحب. آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں اور بہت دنوں سے لوگ مجھے سر مسلسل میسیجز کر رہے تھے. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. اور لوگ مسلسل کہہ رہے تھے طارق صاحب سے پوچھیں آپ جی اسرائیل اور فلسطین کا کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی کل آپ کا آرٹیکل بھی میں نے دیکھا، وہ بھی میں نے پڑھا. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر کہ کس طرف یہ سب کچھ جا رہا ہے، یہ سچویشن جو ہے، جو کلیشز چل رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑ دوں کہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے ویڈیوز آ گئے ہیں پارلیمنٹیرینز کے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں. خاتون ہے وہ کہہ رہی ہیں مجھے سب سے پہلے بھیج دیا جائے. دیکھیے، آپ کا دوسرا سوال پہلے پوچھوں گا. اگر آپ کو جانے کا شوق ہے تو یاد رکھیے کہ لیبنیز سول وار کے اندر جب فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہمارے ساتھی گئے تھے تو عربوں کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ پاکستانیوں سے صرف وہ ٹوائلٹ دھلواتے تھے یا کھانا پکواتے تھے. وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو کوئی، آپ کا امیج یہ نہیں ہے کہ آپ کو یلغار کر کے کسی کو مار دیں گے. آپ کی بھیگی بلی جیسا فیس ہوتا ہے عربوں کے سامنے، آپ جھکے رہتے ہیں. they find you most disgusting. Let me put it this way. اور میں I have been pretty close to the Palestinian movement. کوئی آپ کی ایسی وقار نہیں ہے یا کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ آگا. ان فیکٹ پیلسٹینینز نو کہ ان کا سب سے بڑا قاتل پاکستانی فوج تھی. جب انہوں نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کے وقت میں 20,000 فلسطینیوں کو جارڈن میں میسیکر کیا تھا، جس کے بعد بلیک سپٹمبر آپ کو یاد ہوگا گروپ ہو کے وہ سب مار مور کے پھر ضیاء الحق پاکستان میں اسلام دینے آ گئے تھے. سو یو ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن. آپ نے 56 کی وار کے اندر برطانیہ کا ساتھ دیا جب سہروردی صاحب یہاں پرائم منسٹر تھے. باقی آپ کیا کر لیں گے؟ 73 میں آپ کی اپنی حیثیت کچھ نہیں تھی، نہ ہی 67 میں آپ کچھ کر سکے. وہ تو بائی دا ٹائم آنکھ کھلی پاکستان کی تو عرب ملک تو تینوں ہتھیار ڈال چکے تھے. اب جہاں تک مسئلہ ہے یہ موجودہ جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو فلسطینیوں کی لیڈرشپ کے اوپر فیصلہ ہے. ہسٹوریکل ججمنٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ 1948 سے 1948 کی جنگ میں کوئی 10 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ. جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن اور ہار گئے جنگ. آپ نے 56 میں لڑائی لڑی اینڈ یو لاس دی وار. آپ نے 67 میں 6 دن میں آپ کی سب کا ایسا تیسا کر کے انہوں نے رومال میں لپیٹ کے آپ کو پورا دے دیا، آپ ختم ہو گئے. 73 کے اندر 1 لاکھ ایجپشین فوج بغیر پانی کی پھنسی ہوئی تھی سائنائی ڈیزرٹ میں. وہ سوویت یونین کا ویٹو کی وجہ سے اور انٹرونشن کی وجہ سے پانی پہنچا وہاں. ایک کتاب لکھی گئی ہے ایسکر لیوین کی ہے، Why Arab Armies Cannot Win Wars, and it is worth studying. کہ اس نے کہا سولجر ٹو سولجر، platoon to platoon, they are equal and can fight. But the moment یہ ذرا فوج بڑی ہو جاتی ہے ڈویژنل لیول پہ تو اس کی مینجمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک ایگزامپل اس نے دیا کہ ایجپٹ میں کیونکہ ٹینک بڑی مہنگی چیز ہے تو عام فوجی ٹینک کی اجازت نہیں ملتی. اس میں جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے افسر بیٹھتا ہے اور اسی لیے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، تمہارے پاس کیا ہے. تو it's a people that have not yet understood modern warfare کیا ہے. آپ دیکھیے کہ ترکوں کے اگینسٹ جب عربوں نے انگریز سے مل کے، جس میں ہندوستان کی فوج بھی شامل تھی، حائفہ اور یہ سب ترکوں سے آزاد انڈین فوج نے کرایا تھا. جیروسلم سے ترکوں کو ہٹانے میں ماشاء اللہ ہم لوگ، ہماری پنجاب کی فوج اس وقت سے جانی جاتی ہے. فرگیٹ اباؤٹ پاکستان، اس سے نکال دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بھکاریوں کی طرح براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ ایسی بھی جانا بلو دے کار، اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. بٹ ایز فار ایز دی پیلسٹینینز آر کنسرن،
ان کی لیڈرشپ نے ان کو اتنا مروایا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے مرے ہوئے دکھیں گے دنیا میں لوگوں کو ترس آئے گا اور ہمیں کچھ مل جائے گا. انہوں نے 48 کے بعد تمام جنگیں ہارنے کے بعد تمام بچے مروانے کے بعد آپ بتائیے کہ جب پیلسٹینین اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی، جب کیمپ ڈیوڈ کے بعد یا اوسلو کے اندر جو اکارڈ سائن ہوا، تو پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن کو ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر جگہ ملی کہ آپ اپنی گورننس شروع کریے وہاں. اس الیکشن کے اندر جو ہونا تھا، حماس نے فتح کے ہر ایکٹیوسٹ کو قتل کر دیا، ان کی باڈی سڑکوں کے اوپر ٹرکوں کے پیچھے کھینچ کے. یہ محمود عباس کے جتنے ہیں، یاسر عرفات کی جو پارٹی تھی، یہ they were murdered and completely eradicated. وہ ایران سپورٹ کر رہا تھا انہیں. اور یہ عجب رشتہ ہے شیعہ سنی کا، اس میں دیکھیں بغض معاویہ والی بات آ جاتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایران از ٹرائنگ ٹو پروو کہ سب سے عرب کیا جانتا ہے، ہم بتائیں گے کہ آزادی کیسے لی جاتی ہے. They destroyed their own people. ہر 4-5 سال بعد 100 200 300 مر جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی حاکمیت خود بٹھا لیتے ہیں، وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا. جب فلسطین کی ٹیمپرری ایڈمنسٹریشن جس کے بعد سیکنڈ اسٹیٹ بننے والا تھا، اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا، تو وہاں اسرائیل نے تو نہیں روکا ہوا. محمود عباس 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے پریزیڈنٹ، ابو مازن جسے کہتے ہیں، 15 سال ہو گئے وہ وہیں گدی پہ بیٹھے ہوئے. اس دفعہ جب الیکشن ہونا تھا اور بے تحاشا فلسطینی پارٹیوں نے اس میں حصہ لینا شروع کیا، اور محمود عباس کے خلاف اپوزیشن میں، اور لگ رہا تھا کہ الیکشن ہوگا تو ایک پارلیمنٹ الیکٹ ہوگی سے، انہوں نے الیکشن کینسل کر دیا اور کہا کہ وہ ایسٹ جیروسلم میں نہیں ہوا تو کہیں بھی نہیں ہوگا. ارے اس میں تو تمہارا فائدہ ہے نا انکل، بیٹھے ہوئے تم 15 سال سے کچھ بھی نہیں، اتنی بڑی میز کرسی پیچھے تصویر، اور کسی کو آج تک یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ یہ مذہبی جنگ ہے یا نیشنلٹیز کی جنگ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی ہم تو خود مانتے ہیں کہ حضرت عمر کی فوجوں نے یہ یہودیوں کا علاقہ اور ٹیمپل پہ قبضہ کیا، ہم اس سے شرماتے تھوڑی ہیں. ہم کہتے ہیں سرنڈر اس وقت ہوا جب حضرت عمر خود گئے اپنے سلیو کے ساتھ اور اونٹ پہ گئے، تو پھر انہوں نے سائن کر دیا. ارے بھائی تم نے جوئش ٹیمپل کے اوپر ایک مسجد کھڑی کر دی، اس کو بیک ڈیٹڈ ریٹرو ایکٹیولی پھر مسجد اقصیٰ کہہ دیا. وہ جو تھا نا کہ مکہ سے گئے مسجد اقصیٰ یعنی دور والی مسجد، تو انہوں نے کہا اب اس کہانی کو ہم کہاں فٹ کریں، انہوں نے کہا اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہہ دو. تو اب وہاں براق جو تھا وہ وہاں اتر گیا، اور اس کا آپ اگر گئی ہیں جیروسلم تو دیکھا ہوگا وہ لوگ اس کے فٹ مارکس بتاتے ہیں کہ برادر دس از ویئر دی ہارس لینڈڈ. ارے بھائی کوئی ریفیولنگ کرنی تھی، کیا کہہ رہے ہو؟ جو جیروسلم سے 7ویں آسمان پہ جا سکتا ہے وہ مکہ سے بھی جا سکتا. یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا مسجد اقصیٰ مینز دی فردرسٹ ماسک؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کوچن کے اندر دنیا کی سب سے پہلی ماسک بنی تھی وہاں سے گئے ہوں. لیکن خیر ہماری حیثیت کیا، ہمارا رنگ کیا، ہماری اہمیت کیا کہ کوئی کہہ کہ ہندوستان سے گئے تھے، وہ تو کینسل کر دیں آپ، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. تو مذہبی لحاظ سے آپ نے مسجد قبلتین کے اندر پروفٹ نے بیچ نماز میں رخ بدل کے اپنی پیٹھ جیروسلم کی طرف کر کے مکہ کو چنا. ارے اس کے بعد آپ کیا کلیم آپ جیروسلم پہ کریں گے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، وہاں عربوں نے آکیوپیشن کی. ہمیں یہ پتا ہے کہ پورا ڈمیسکس کا ایریا یہ وہ. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب اپنے حضرت عبداللہ زبیر کی خلافت تھی مکہ میں، اس وقت میدوں نے حج نہیں کر پاتے تھے تو انہوں نے ڈوم آف دی راک بنا دیا اور اس کے ارد گرد حج کرنے لگ گئے. یعنی کوئی چیز آرگومنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. سیدھی بات ہے
फलस्तीनियों को उनका स्टेट मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक अग्रीमेंट के तहत इजराइल और जो अरब थे उस वक्त के, इनको बाय द वे बता दूं 1948 में इनको सब कुछ मिल गया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यरूशलेम जो है वो इंटरनेशनल गवर्नेंस में होगा, ना यहूदियों के पास होगा, ना मुसलमानों के पास, ना अरबों के पास, ना जूस के, खत्म, ये हमारे कंट्रोल में होगा, हम चलाएं। इजराइल ने कहा ठीक है। आपके 11 मुल्कों ने हमला कर दिया फौज से और पिट गए, सबके सब भाग गए हर जगह से। और ब्रिटिश पैलेस्टाइन, जैसे ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ, ब्रिटिश पैलेस्टाइन का डिवीजन पहले हो चुका था। जो पैलेस्टाइन मैंडेट था, ये सब जॉर्डन वॉर्डन उसी में आते थे, लेकिन क्योंकि वो मक्का के जो शरीफ वगैरह बेघर हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके लिए मुल्क बना दिया ट्रांस जॉर्डन, और जहां की पॉपुलेशन 100% फलस्तीनी। देखिए इतने होल्स हैं इनकी स्टोरी में कि यू कैन क्या कहते हैं, लुक्स लाइक अ माउस इन अ चीज होल। बट जब आप लीगल बात कर रहे हैं तो उसमें मजहब को हटा दीजिए फिर बीच में से, झूठ ना बोले पहला। अब अरे किबला अव्वल था तो फिर घट कैसे गया? आपके सबके सामने मस्जिद किबलतैन में बताया जाता है कि आप यहाँ, उन्होंने कहा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं जेरूसलम से, ना कहीं हमारी नमाज में जेरूसलम, ना कुरान में शायद एक जगह मेंशन हुआ हुआ। कुरान ही कहता है कि अल्लाह ताला ने मूसा से, हजरत मूसा से कहा कि ये जमीन तुम्हारी कौम के लिए बनाई गई है। एंड देन मोसेस टेल्स द जूज डू नॉट लीव दिस प्लेस, ये कुरान में लिखा है। 520 और 521 आयतें पढ़ लें आप। इसके बाद भी इतने हाफिजुल कुरान का ये थोड़ी मतलब है कि उनको कुछ समझ में आता हो। यही तो मसला है कि हिफ्ज पे ज्यादा जोर है, उसको कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, और ना हमने कंपाइल किया क्रोनोलॉजी में कि हमें पता चले पहली क्या चीज हुई, बाद में क्या हुई। तो समझ के तो नहीं पढ़ते ना, रट्टा मारते हैं और हिफ्ज कर लेते हैं बस। समझ भी लें तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर गलत है। इकरा बे रब्बे का जो है वो पेज 90 पे आता है, वो तो पहला वर्ड है कुरान का। तो हमें ये भी पता है कि हजरत उस्मान के जमाने में ना को लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, सबने मिलके 300 कुरान की जिल्दें जला दी और एक कहा ये सही है। अब वो आज तक चल रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा। 99% इलिटरेसी है मुसलमानों में, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। ना स्याही का कॉन्सेप्ट, ना कागज का कॉन्सेप्ट, एक कुरान आपने रखा एंड देन यू चेंज द ऑर्डर। और उसके अंदर कोई ये नहीं समझ पा रहा कि भाई अगर कुरान खुद कह रहा है कि ये यहूदियों की जगह है, इसको यहूदियों से कहा जा रहा है कि आप ना छोड़ें इसको वरना आपकी ज्यादती होगी, वो कहते ना 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 ये सब हटा दीजिए। उसके बावजूद फलस्तीनियों का स्टेट मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एग्रीमेंट है। कैंप डेविड के बाद जब तक इजराइल में लेबर पार्टी थी, इच्छाक समीन की और अपने जिनको गोली मार के मार दिया था, इन लोगों ने, इवन वो जो मोशे दयान हैं 67 के बाद, उनका पहला कदम ये था कि उन्होंने जाके फलस्तीनियों से जाके मुलाकात की कि तुम्हें कहीं प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कम टू मी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में क्लियरली जो लेफ्ट था इजराइल में वो चाहता था कि ये इंसानी बुनियाद पे डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म के तहत एक स्टेट बन के दे कैन लिव इफ नॉट इनसाइड आउटसाइड एज अ पार्टनर, और उन्होंने ऑथराइज किया। हमारा कंटेंशन होना चाहिए कि भाई आपका एग्रीमेंट था हमें फलस्तीनी स्टेट देने का, आप उसको फैसिलिटेट करें। लेकिन ये तो नहीं था कि जिसको हाथ में दिया उसने कत्ल गारत शुरू कर दी अपने लोगों की। आप हमास की किताब पढ़ लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पेट्रियोटिज्म से, उनको मजहबी जुनून है। लेकिन सर ये चीज अब रुकेगी कैसे? इसको क्या कोई और कंट्री को बीच में आना पड़ेगा रोकने के लिए, या कितना और ये इस तरह चलेगा? क्योंकि लोग तो पिक्चर्स देख रहे हैं फलस्तीन की, गजा की। इजराइल जो है वो एक तरह है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में वो विलन है, और यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट, बेशक ये काउंट ना होते हो लेकिन फिर भी इनके जो मिनिस्टर्स हैं
جو MNAs بیٹھے ہوئے ہیں جی ہمیں وہاں پہ بھیج دیں جہاد کے لیے. فرائیڈے کو ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ جی سب کھڑے ہو جائیں, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے پہلے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ سب چیزیں یہاں پر پھر بھی ہو رہی ہیں. یہ تو ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا, دنیا میں جہاں بھی ہم دھتکارے جاتے ہیں وہاں, چاہے فرانس کے اندر چارلی ایبڈو ہو, چاہے فلپینز کے اندر کچھ ہو, یہ سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے ذمہ داری ان کی ہٹ جاتی ہے اپنے ملک کی, اور یہ فنے خان بن جاتے ہیں, ایک ٹانگ پہ ناچنے لگ جاتے ہیں, آ جاؤ مار دیں گے, یہ کر دیں گے. ارے بھیا جانے دو, بغیر جنگ جیتے ہوئے ایک بھی تمہارے 50 میڈل لگ گئے, تم فلسطین میں کچھ کر دیا تو کیا کرو گے؟ اور فلسطینیوں کو پتا آپ نے کیا کیا. میں بار بار یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ فلسطینی پاکستانیوں نے مارے. اب آپ کو نہ پڑھایا جاؤ, آپ کی ذکر بھی نہ ہو ضیاء الحق کے دور کا, وہ تو اسلام ان کو 900 بلیاں مار کے وہ حج کو چلے گئے تھے, وہ پاکستان میں آ کے اسلامی حکومت انہوں نے کر دی. لوگوں نے کہا واہ 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 واہ, مزہ آ گیا. بلیک سپٹمبر came about as a result of him. تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ you will have to first accept that Israel is a legitimate Jewish state. آپ اگر اس کو نہیں ریکگنائز کرتے ہو تو ان کا کچھ نہیں بگڑا جاتا. وہ دنیا کی ایک کنٹری جس نے کووڈ-19 سب کر دیا, ان کے پاس آپ دیکھیے راکٹ ایسے جا رہے ہیں جیسے کیک نہیں کٹتا کہ سلائس کر دیتے ہیں وہ, اور کچھ نہیں گرتی, وہ بلڈنگ کی ایک حصہ گر رہا ہوتا ہے. ہم سے پستول نہیں بنائی جاتی. ارے سر مجھے آپ کی راکٹ والی بات سے یاد آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو شاہین میزائل بنایا ہے وہ 12 منٹ کے اندر وہاں جا کے اور پورے اسرائیل کو جسے کہتے ہیں دنیا کے میپ سے ختم کر دے گا. اور ساتھ ہی ان کے جو مولانا چترالی ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی, جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے ایٹم بم کس لیے بنا کے رکھا ہے, بچوں کو میوزیم میں دکھانے کے لیے. مار دو جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو. تو کر کے دیکھیں نا, وہ آپ کے وہ منسٹر ہی ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے ملک سے, شیخ رشید. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے لیے میں تیار ہوں. ارے بھیا جانے دو, کیوں؟ ایک تو زبان اڈاپٹ کر لی, اردو آپ نے بولنی آتی نہیں ہے آپ کو, آپ فرفر بولتے ہیں. اپنی مادری زبان میں کبھی بات کیا کریں تو سمجھ میں بھی آئے لوگوں کو. یہ فنڈامنٹلی پاکستان کو چھوڑ دیں اس چکر میں. ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو میں نے دیکھا تھا, ایک شی واز اے وومن اسپیکنگ ویری سینسبلی, صرف شارٹ میں 2 عورتیں تھیں, PTI کی تھی کوئی. وہ دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ دس. بے تحاشا لوگوں کو پتا ہے کہ وداؤٹ ریکگنائزنگ اسرائیل ایز اے نیشن اسٹیٹ, برٹش انڈیا کی پارٹیشن ایکسیپٹیبل ہے, برٹش پیلسٹائن کی پارٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہے. یعنی کوئی حد ہوتی ہے نا ایک عقل سے پیدل لوگوں. تم نے ہندوستان کو بانٹ دیا اس چکر میں کہ تم نہیں رہ سکتے. وہ جن کا ملک تھا, جو اصلی یہودی 4000 سال سے رہ رہے ہیں وہاں پہ, حضرت موسیٰ کے ٹائم سے وہاں ہیں, وہ اپنے جگہ کو اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یا پاکستانی کو. یمن کے اندر روز اتنا آدمی مرتا ہے جتنا یہ پوری وار میں مر رہا. آپ کو کسی کو فکر نہیں ہے. آپ تو کہنا کربلا کی جنگ ہے, دیکھی جائے گی, حق و باطل کی لڑائی ہے, حق و باطل کی. ارے بھیا بھوک ننگ مچ گئی, لاکھوں آدمی یمن کے اندر دے آر ڈائنگ لائک کیٹرپلرز, چونٹیوں کی طرح مر گئے سب. کسی کا آپ نے سنا کوئی چترالی یا بلتی یا کوئی اور مولوی کوئی بے ڈھنگی کہ آ کے کوئی بولے کہ یہ ہاؤ از دس ہیپننگ؟ نو, ساروں کی ہے. وہ تو پنجابیوں کے سر وہ تو پھر بہت دور جگہ ہے, کم از کم بلوچستان کے لیے کچھ بول دیں تو شاید بڑی بات ہو جائے گی. بلوچستان تو ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ بلوچستان ہے کہاں. وہ ایک ٹی وی کے کمپیئر نے پوچھا تھا سڑک پہ کہ بلوچستان کے کوئی 2 شہروں کے نام بتا دیں گے آپ. Nobody knew. کسی کو نہیں پتا تھا بلوچستان میں ہے. یہ آؤٹ آف کورس کوشچن ہے سر. یہ بلوچستان کے شہر کیوں کیسے ہوں گے؟ بلوچستان تو جگہ ہی نہیں ہے کوئی.
اس میں تو ایسے ڈونکی کارٹ ڈرائیورز رہتے ہیں. یہی ہمارا امیج ہے نا. ارے حیا ہو کرتے ہوئے we do not even consider them human. Forget about anything else. وہی نا, یہاں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. لیکن سر بھارت کیا سے بار بار مطلب وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور 71 کا بھی کچھ حوالہ دیتے ہیں کہ بہت ان کی مدد کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے پرائم منسٹر نے, جو اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ٹویٹ ایک آئی تھی تو اس میں انہیں ڈفرینٹ فلیگز لگائے تھے کنٹریز کے, اور ان کا شکریہ کیا تھا, اس میں بھارت کا فلیگ نہیں تھا. ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ویسے تو میرے خیال سے بہت زیادہ بھارت سپورٹ کر رہے ہیں. میں ذرا آپ کو کریکٹ کر دوں, اور یہ ہندوستانی آپ یہ نہ سمجھیں گے ہم سے بہت ہی ہائی لیول کی سوچ رکھنے والے ہیں, ہم سے کم جھوٹے ہیں. ان کو بھی بڑا شوق ہے جھوٹ بولنے کا. آپ کو پتا ہے کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ کولڈ وار تک انڈیا واز پرو پیلسٹائن اینڈ اگینسٹ اسرائیل. اب سڈنلی سب بی جے پی والوں گا نا ایسی بھی اسلام دشمنی کیا تم کو, سچ بولنا تو سیکھو. ایوری ٹائم ایوری انڈین پرائم منسٹر had close working relationships with the Egyptians and the Syrians. ناصر اور نہرو اور یہ بندنگ ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی سکارنو کے ساتھ جکارتا میں, بندنگ میں ہی ہوئی تھی انڈونیشیا میں, یہ نان الائنڈ موومنٹ تھی ساری ٹیٹو, ناصر اینڈ نہرو کی, اینڈ دے ور اگینسٹ اسرائیل. اب یہ تھوڑی کہ جس کی مرضی آئے بدل رہا ہے. ایک تو دس از ٹربلنگ کہ بغیر ریفرنس کے وہ انٹرنیٹ کی بیسس پہ لوگ سچ اور جھوٹ طے کر رہے ہیں کہ میں 5 ٹویٹ آئے تھے کہ یہ ہے اور 2 ٹویٹ آئے تھے اس کے, پھر 5 والا جیت گیا. کیسی بات کرتے ہیں. میں نے تو جب دیکھا یہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, جب دیکھو ان کے بڑے بڑے جو ہمارے ساتھ ڈیبیٹس میں آتے ہیں ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, آپ ہوں گے, آپ اب ہوں گے. اب انڈیا از اے ڈفرنٹ کنٹری دین دی ڈائنامکس آف دا پاسٹ. اب تو سعودی عربیہ بھی پرو اسرائیل ہے. سعودی عربیہ کے امام کئی ہیں جنہوں نے بولا کہ یہ فلسطینی جو کر رہے ہیں اس میں فلسطینیوں کا نقصان ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ آ بیل مجھے مار اور کہ بیل نے مارا مجھے. ارے بھائی تیرا تو سلوگن ہے آ بیل مجھے مار. تم بچے کھڑے کر دیتے ہو کہ مر جائیں, وہ تمہیں تو شدت سے مرنے کا شوق ہے. وہیں تو ملیں گی حوریں, بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے بیچاری عورتیں جو مرتی ان کا افسوس ہوتا ہے مجھے. باقی تو ہر کہ یار نصر من اللہ فتح قریب بول بول کے کہ جلد از جلد جیت ہو جائے. کوئی جیت نہیں مل رہی. اوپر والا ریٹائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہے, کن لوگوں کے کی بات کریں کہ دے ہیو نو آئیڈیا آف دا ریالٹی. بھائی آپ سیدھی بات اب کریں, دیکھیں 67 تک یہی غازہ پہ کوئی اسرائیلی نہیں تھا, وہی اس جیروسلم میں ایک فوجی نہیں تھا. انفیکٹ جیروسلم کی جو ویسٹرن وال ہے, جو جوئش ٹیمپل کا آخری کھڑا ہوا حصہ ہے, وہ تک جارڈن کے ہاتھ میں تھا. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس کو فلسطین بنا دیا اور کیپٹل بنا دیا؟ پھر 1967 پھر ایسے 6 دن میں جوتے پڑے کہ سب کچھ غائب ہو گیا. گولان ہائٹ چلا گیا, ویسٹ بینک چلا گیا, غازہ وازہ لے کے پورا آپ کا جو سوئز کنال تک فوج چلی گئی اسرائیل کی. آپ لڑیں گے کیا؟ ارے آپ کو کمانڈ دینا نہیں آتا ہے. آپ ایک دوسرے سے ملنے میں 5 منٹ خرچ کرتے ہیں. کیف حال کا الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ارے خدا کے واسطے گیٹ آن ود دی بزنس. یہ نخرے بازیاں ختم کرو. یو نیڈ ٹو کیچ اپ 200 years ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے. یہ سارے آئی فون وہاں سے آئے, سارا انٹرنیٹ کی سائنس. اسرائیل اتنا سا ملک ہے, کراچی سے آدھی آبادی ہے وہاں کی, وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے. جب چاہیں ایران کے اندر آپ پتہ چلتا ہے اسرائیل گھس کے اس نے وہ بم اڑا دیا, جہاز ڈبو دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے. جب انور سادات چلے گئے
کہ بھائی ہم سے دوستی کر لو, ہماری 3 دفعہ پٹائی کی, ہمارے فوجی اب تھک گئے. انہوں نے کہا جاؤ معاف کیا, یہ سائنائی وائنائی لو, ٹریٹی سائن کرو. چلے گئے سادات واپس چلے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لوگ. انہوں نے کہا اچھا ڈزن شاٹ ہم ڈیڈ. نہ صرف فلسطین کا کیس خراب ہو گیا کہ once Egypt is friends with Israel, nobody else matters. It's the only big Arab army and Arab state. آپ نے پکڑ کے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی شوٹ کر کے مار دیا. نے کہا چلو الحمدللہ اب ہم جنت جائیں گے. نہ ملا آپ کو کچھ. آئسس آپ کا وہاں گھوم رہا سائنائی پیننسولا کے اندر, وہ ایجپٹ کو تنگ کر رہا ہے. وہ حماس کے بھی ابا ہیں, وہ حماس کو کہتے ہیں کہ یہ خراب ہیں. آپ کا تو طے ہی نہیں ہے کہ what do you want. فلسطین اگر چاہیے تو آپ کو کل مل جائے گا, لیکن آپ کہتے ہیں from the river to the sea, یعنی دریائے اردن اور میڈیٹرینین سی کے بیچ میں جتنے بھی ہیں یہودی, ان کو وائپ آؤٹ کریں آپ. You think anybody is willing to do that? You think Islam allows us to do that? قرآن میں جہاں خود لکھا ہوا ہے کہ کس کی زمین ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ پروفٹ نہیں گئے وہاں پہ. ہم نے وہ گھوڑے براق کی بات کر دی کہ وہ لینڈنگ کر رہا تھا. ارے کیا ضرورت تھی اس کو لینڈنگ کرنے کی؟ مکہ سے جائیں آپ. میں نے تو لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہوتا تو کسی چیل یا بطخ کے اوپر جاتا. براق گھوڑا کیسے اڑ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال گھوڑا اڑ رہا تو اڑ رہا. تو شروع سے پوچھتے تھے. لیکن وی آر ڈیلوژنل کہ ہمیں چاہیے کیا. ہمیں اسلام کی فتح چاہیے وہاں پہ, یا ہمیں فلسطینی اسٹیٹ چاہیے. یہ پہلے طے کریں, اس کے بعد کریں کہ یہ گول ہے ہمارا. کسی پروجیکٹ مینیجر کے حوالے میرے 2-4 دوست یا PIM کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پورا پلان بنا دیں گے کہ یہ طریقہ ہے, اس کا الٹرنیٹو یہ ہے. آپ کو ڈیسک پہ بیٹھنا ہوگا اور کسی عقل مند آدمی کی بات سننی ہوگی. نعرے بازی سے تھوڑی بنے گا کہ 370 نیچے کرو تو ہم یہ کر دیں گے. ارے بھائی 370 تک گنتی تو آنی چاہیے. یہاں پہ تو اتنی لمبی لسٹ سوشل میڈیا پہ لگائی ہے لوگوں نے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کو بائیکاٹ کریں اور اس کو باہر پھینکیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو باہر پھینک دیں, اس لیے کہ وہ تو داماد رہ چکے ہیں یہودیوں کے. سر مجھے بتائیں کہ دنیا کے ڈیوائیڈ ہو گئی. اپنے بیٹے بھیجے صحیح پرورش کے لیے. انہوں نے کہا میرے بیٹے تو یہودی ماں کا, ان کی بھی سٹوری الگ ہے کہ کس سے شادی کرنی تھی اور کس سے کر لی غلطی سے, وہ تو جانے دیں. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی؟ آدھے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور آدھے جو ہیں فلسطین کی ویڈیو یا فوٹیجز دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. موسٹ پیپل آر اگینسٹ اسرائیل. لیکن یہ کب طے ہوا کہ سچ کا پیمانہ یہ ہوگا کہ ووٹنگ ہوگی؟ ٹروتھ از آلویز بٹر. کہتے ہیں نا کڑوا ہے سچ. تو آپ کے یہاں تو امنگ ہی نہیں ہے سچ بولنے کی. آپ کے موٹو میں نہیں ہے کہ سچ سب سے پوتر چیز ہے. وہ انڈیا کا ہے, غلطی سے کسی نے سن لیا ہوگا پاکستان میں کہ ٹروتھ آلویز رائزز. یہ بڑی ڈینجرس ویلیو ہے جس کو ہمارے چاہے اوبر ایٹس کے ڈرائیوروں سے لے لیں یا کسی سائنٹسٹ سے لے لیں, ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں ہر جگہ. اس نے بیچ دیا نارتھ کوریا کو ایٹم بم, چوری کیا ہالینڈ سے, میٹلرجسٹ تھا. رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارے یہاں سچ بولنا از ناٹ اے ویری ہائی ایٹریبیوٹ کے جو مائیں بچوں کو کہیں کہ کسی صورت میں. سر ہم تو بے وقوف سمجھتے ہیں کوئی سچ بول رہا ہو یا کوئی صحیح بات کر رہا ہو, ہم کہتے ہیں شاید دماغ خراب ہے. اب یہاں پہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو IMF نے ان کو لون دیا تھا $1.3 بلین کا کرونا ویکسین کے لیے, اس میں بھی یہ پیسے کھا گئے. اب اس کی بھی ایک نیوز نکل آئی ہے. تو ہم تو کسی جگہ پہ چوری کرنے سے نہیں چکتے, اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اسلام یہ کہتا ہے اور اسلام وہ کہتا ہے. لیکن کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر اسلامک ریاست کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. There has never been an Islamic state.
جو مدینہ کی اسٹیٹس کا پڑھ لیجئے, وہ وحید اللہ یا حمید اللہ صاحب نے پورا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں کس کی جگہ کیا ہے. اور جو مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ مکہ میں نہیں رائج ہو سکا, جو وہاں کا تھا وہ دمشق میں نہیں رائج ہوگا, وہاں ابو سفیان بھاگ گئے لے کے. اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان نے اسلام کی بنیاد رکھی, بتائی, سب کو کاٹ پیٹ کے. حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا امید ماسک میں. یہ ہم عرب سولیڈیرٹی کی بات کر رہے ہیں یا اسلامک سولیڈیرٹی کی بات کر کیا رہے ہیں ہم؟ ترکوں نے کیا کیا؟ 600 سال عربوں پہ حکومت کر کے ایک کتاب نہیں لکھ سکے. عربوں نے تو پھر بھی بڑا بڑا فلاسفر اور سائنٹسٹ, اور کیا آپ عربز کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں. ان کی گولڈن ایرا میں جب اندلسیہ بھی تھا اور یہ آپ کے بغداد میں بھی عباسیوں کی حکومت تھی, کیسا کیسا. انفیکٹ جو دہریے پیدا کیے وہ بھی ایک ٹاپ کلاس کے تھے, جنہوں نے انال حق کا وہ پورا قصہ جو ہے کہ وہ سر کاٹنے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انال حق کہ میں ہوں, ہم تو حق کس طرح وہ, بٹ اٹ مینس ان عربک دیٹ آئی ایم گاڈ, آئی ایم دی ٹروتھ. تو وہ تو آپ دیکھیں نا سر, میں نے آپ کو جو کل بھیجا تھا گلگت بلتستان کا, ایک شیعہ اور ایک سنی مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ لکڑیاں بھی, وہ مطلب ڈونیشن مانگ رہے ہیں لکڑیوں کے لیے بھی, کہ سب لوگ ڈونیشن. میں نے کہا میں بھی بھیج دیتی ہوں 10-12 درخت کہ ان سب کو جلا دو ایک ساتھ. یہ کوئی حد ہے کہ لکڑیاں جلائیں گے اور اس کے اوپر مطلب یہ جلیں گے اور جو بچ گیا وہ صحیح ہوگا؟ یہ کس قسم کی جہالت یہاں پھیل گئی ہے؟ یہ ایسی تھی, آپ فکر نہیں کریں. جہالت جو ہے یہ آئی تیمور سے اور یہ رہے گی یہاں پہ. جب تک لوگ اپنے بچوں کے نام تیمور رکھیں گے اور محمد بن قاسم کو سمجھیں گے انہوں نے پاکستان بنایا, آپ اسی رہیں گے. بلے شاہ کو تو نہیں آپ مانتے نا, آپ کا نیشنل پوئٹ بلے شاہ ہونا چاہیے تھا, یا سچل سرمست ہوتا, یا وہ سندھ کے کیا نام ہے شہباز قلندر, کوئی ایسا ہوتا جس سے انسپریشن ہو. آپ نے علامہ اقبال جیسے جھوٹے کو نیشنل پوئٹ بنا دیا. اس نے کہا اچھا بھائی میں ترانے بیچ رہا ہوں, کتنے میں, اچھا آپ کو چاہیے, یہ لکھ دیا ہندوستان کے ترانہ اور یہ اسلامی ترانہ. ایک شاعر نے ایک ہی وقت میں 2 ترانے لکھ دیے, ایک کانٹرڈکٹری ٹو ایچ ادر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور پھر کہہ دیا مسلم ہے سارا جہاں ہمارا, چین اور عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. ایسے فراڈ لوگوں کو آپ نے تھنکر بنا دیا. تو وی آر فنڈامنٹلی کروکڈ بیکاز وی ڈونٹ نو ہو وی آر. جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا, وہ بحث الگ ہے پاکستان کی. یہ عربوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ ترکوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. دیکھیں انہوں نے 600 سال قبضہ رکھا ہے ترکوں نے. ترکوں کے اوپر یہ الزام لگائیے کہ انہوں نے عرب انٹیلیجنشیا, عرب تھاٹ جو ایک عروج پہ تھی, اس کو ختم کر کے صرف گھوڑے کا خون کیسے پینا ہے جنگ کے دوران یہ سکھوا دیا. 600 سال حکومت کی ہے, اف نہیں کرتے. حجاز پہ قبضہ کیا ہوا, نجد پہ پورا ایسٹ جو شیعوں کا علاقہ تھا اس پہ قبضہ کیا ہوا. کبھی ٹروشل سٹیٹ تھا, یو اے ای ہے, کبھی بحرین تھا. عمان کو دیکھیے, سلطان قابوس سے پہلے تو وہاں جیل صرف کنویں ہوتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ لاجک کیا ہے کہ جیل بنانے کی کیا ضرورت ہے, کنویں کھود دو, تو نکل ہی نہیں سکتا. تو جیل کھڑا کرو, کمرے بناؤ, ان کو کھانا دو. ارے بھائی کھڈے کھود دو, اس میں جو ہوتا ہے اس میں ڈال دو, اور اس کو روز کوئی آ کے کھانا پھینک دیتا تھا, وہیں لوگ مر جاتے تھے. نہیں سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ میں نہ لاؤں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کروں, میں پاکستان میں بیٹھی ہوں تو لاسٹ میں آپ سے ادھر پوچھوں گا کہ ٹرکی سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ یہ ٹرکی کے ساتھ مل کے ان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ جائے گی اور وہ جا کے وہاں جی فلسطین میں جا کے ان کے ساتھ لڑے گی. کیا لڑیں گے مطلب؟ آپ کو پتا ہے ٹرکی was the only Islamic country that had military relations with Israel. ان کے سفارتی تعلقات ہیں. ایک کوئی بے غیرت کوئی ایک آدمی سچا نہیں نکلتا. یہ تھرو آؤٹ ٹرکی میں جتنے بھی تھے سب کے یہ کہیں نا کہ ہم ریلیشنز بریک کر رہے ہیں, کر کے تو دیکھیں نا ترکی والے, پھر کہیں گے ارے بھیا وہ ٹورسٹ سارے آتے تھے ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, کیا مارے گئے. نہیں وہ تو نہیں کر رہے, ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے. نہ کیسے بولیں گے بھائی, نوٹ کا معاملہ ہے سارا, نوٹ کا.
یہ گالیاں دوسروں کو دیتے ہیں. آپ میں ذرا بھی ہے اگر تو آپ سولیڈیرٹی میں اسرائیل سے تعلقات چھوڑیں. آپ کا دشمن تو عرب تھا, یہودی تو نہیں تھا نا. ترکوں کا, ترکوں نے وہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اسپین سے جوز کو نکالا گیا تو انہیں کہیں جگہ نہیں ملی. آٹومن ٹرکس نے ان کو کہا آئیے آپ یہ, they were settled down as Turkish Jews. ان کے تعلقات یہودیوں سے, ان کے عرب کو تو وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں. ہم آپ پاکستان میں کسی کو جانتے ہیں جو سمجھتا ہو کہ ٹرکس نے 600 سال کالونائز کیا ہے عربس کو؟ they don't know this. آپ تو کسی حجاز پوچھ لیجیے, نجد پوچھ لیجیے کہ الگ ملک تھے, یہ کیوں ہیں؟ تو یمن کیوں نہیں ہے اس سعودی عربیہ میں؟ اگر ایسی بات تھی کہ سب اکٹھا ہو رہے ہیں تو یہ یمن بیچار انہوں نے کیا قصور کیا کہ یہاں شیعہ سنہ کی لڑائی کر کے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں؟ لاکھوں آدمی مر گئے بتائیے, اور کسی کو اف نہیں کی. کوئی پاکستان میں نہیں جا رہا ہے, چترالی ہو یا ملتانی ہو. ہاں بالکل. اور اسی طرح سے چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلم سے, اس پہ بھی ان کی آواز نہیں نکلتی, بالکل چپ ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, وہ تو صاف مکر ہی جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور آئی ہوپ کہ یہ لوگ کچھ آرام سے بیٹھیں گے. صرف فرائیڈے کو سنا ہے کھڑے ہو رہے ہیں, کل ہی تو فرائیڈے ہے, کل سنا دھوپ میں کھڑے ہو رہے ہیں سب لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. فارن منسٹر نے کہا ہے کہ جتنے پاکستانی ہیں 40 ڈگری ٹیمپریچر بھی ہو گیا سنا, بہت گرمی, کافی گرمی ہے. ٹیمپریچر تو مجھے 40 تو نہیں ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کراچی میں ہوا ہو, یہاں نہیں ہے. لیکن خیر کھڑے ہو رہے ہیں, ان کو کون کاؤنٹ کرتا ہے؟ مطلب امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور کشمیر اور ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے کوئی کشمیر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا, یہ بھول جائیے. There is not one Pakistani who can speak the Kashmiri language. یہ ذہن میں رکھیے کہ in 70 years we eradicated, ہم نے کشمیری زبان کو صفایا کر کے وہاں اردو امپوز کی ہے. یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے آنے والی جنریشن برداشت کریں گے. شکر ہے پنجابی بچ گئی, پھر آپ سے بات پنجابی میں ہوتی. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, سو کائنڈ آف یو. تھینک یو, بائے.